الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا علماء فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے لیے بہترین جزا ہے۔ اگر ہم بہترین جزا دنیا اور آخرت کے لیے چاہتے ہیں تو ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، بالخصوص اس وقت جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکت سے ہمارے وظائف، ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی ضرور مقبول ہو جائیں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں کہ آپ کے سوال کے جواب میں آپ وظائف لکھ پائیں گے۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ہیں تو ضرور وزٹ کیا کریں، اور میری ویب سائٹ بھی iqbalbaba.com کے نام سے ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی وظائف اور تعویذات کا سلسلہ ہے تو ضرور دیکھیں اور بنائیں۔ اللہ تبارک تعالی آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، مجھے نا اپنے شوہر بڑے بھائی کے اپنے جیٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ان کا نام بتائیے جن کے متعلق سوال۔ جی ان کا نام ہے محمد عمران۔ محمد عمران کی امی؟ نسیم اختر۔ نسیم اختر۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ گھر میں کافی جھگڑا رہتا ہے اور انہی کے چھوٹے بھائی ہیں محمد جبران، ان کی بھی والدہ نسیم اختر ہی ہے۔ نشہ کے بہت تماشے کرتے ہیں گھر میں۔ کیا کرتے ہیں؟ نشہ وغیرہ کر کے بہت آئے دن تماشا لگاتے ہیں بیوی کو مارنا۔ اللہ تبارک تعالی آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں UAE سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام اس کا نام ہے بتائیے۔ محمد سیف۔ محمد اور اس کی سیف۔ ماں کا نام ہے مہر۔ مہر۔ تو اس کی شادی کے متعلق پوچھنا ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی ابھی تک، یعنی کہ رشتے کا سلسلہ نہیں بن پا رہا۔ جی رشتہ نہیں طے ہو پا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی کرے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ نام بتائیے۔ جی پہلا میرا سوال یہ ہے کہ میری بڑی جناد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام نحید اختر ہے۔ والدہ؟ کنیزہ بی بی۔ کنیزہ بی بی۔ جی ٹھیک ہے۔ ان کے شوہر؟ محمد پرویز۔ ان کی امی؟ ان کی امی رضیہ بی بی۔ ٹھیک ہے۔ کتنے سال ہوئے ہیں؟ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی جادو وغیرہ کا؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی عطا فرمائے، صاحب اولاد عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام بتائیے۔ میری بیٹی کا نام عفا ہے، عین سے عفا۔ ٹھیک ہے۔ امی کا نام کیا ہے؟ وہ بیمار رہتی ہے، اس کی امی کا نام رقیہ بانو۔ ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ 18 سال کی ہے۔ بیماری کوئی کیا ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں؟
डॉक्टर ने किसी ने भी कुछ भी नहीं बताता, 3-4 मरतबा इस तरह ये मसला हुआ है उसके साथ कि वो बेहोश हो जाती है। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम शिफा अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, मैं सखर से बात कर रही हूँ। मेरा एक मसला है, हमारे जानने वाले हैं, तो उनका एक ही बेटा है, नाम सरमद है, और उनकी अम्मी का नाम साजिदा परवीन है। सरमद की अम्मी? जी, सरमद की अम्मी का नाम साजिदा परवीन है। ठीक है, मसला क्या है सरमद जी का? मसला ये है कि वो 4 महीने के अंदर ना मतलब बीमार रहने लग गए बहुत ज्यादा। उनकी दोनों गुर्दों में पथरी भी थी और मतलब अचानक हो गई। उम्र क्या है इनकी? जी उनकी 23-24 साल उम्र है और एक इकलौता है वो अपने शिफा अता फरमाए। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं जन्नत बीबी बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मेरी बहन, आपका मसला तो अम्मी का नाम बताइए। सकीना बीबी। सकीना बीबी, ठीक है, मसला बताइए। मसला ये है कि परेशान रहती हूँ और सेहत भी ठीक नहीं रहती, घर में परेशानी रहती है। अल्लाह तबारक ताला आपको सुकून और चैन अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकबाल बाबा। जी इकबाल बाबा अर्ज कर रहा हूँ। इकबाल बाबा, मेरा नाम कासिम शेर है। कासिम शेर। वालिदा का नाम नीलम बीबी। नीलम बी? नीलम बीबी, ठीक है, नीलम बीबी, ठीक है। क्या मसला है कासिम शेर? मेरे जिस्म में बीमारियां हद से ज्यादा है। हम डॉक्टर ने 3 साल से गंदम बंद किया है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं मर्दान में रहता हूँ। मर्दान। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह इल्मुल आदात के ज़रिए हिसाब लगाकर आपको जवाब देता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकबाल बाबा साहब, एक थे मेरी अम्मी का मसला वा, उन्होंने वाल उन्होंने दिया फोत हो गए। अम्मी का नाम बताइए और अम्मी का यानी नानी का। खुर्शीदा बीबी और नानी का बशीरा बीबी। खुर्शीदा बिनते बशीरा बीबी। मसला क्या है? उन्होंने मियां फोत हो गए। उन्होंने दोनों बेटियां नु दे दी अपनी जगह। अच्छा, मुझे पंजाबी समझ में नहीं आ पा रही है आपकी। एक तो आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है और उन्होंने ना वो अपनी जगह थी जो नहीं समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, जगह अपनी चेंज करें, शायद नेटवर्क का मसला आ रहा है। जी उन्होंने अपनी जगह थी ना जो उनकी, हाँ हाँ, वो उन्होंने अपनी बेटियों को दे दी। सही है, ठीक है। अब वो अपनी बड़ी बेटी से कहती हैं कि मेरा हिस्सा दे। उनका हिस्सा, बेटी से अपना हिस्सा मांग रही हैं? जी। तो देना चाहिए ना माँ को। जी ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा से बात करवा दें। अर्ज कर रहा हूँ, फरमाइए। वो मेरा भाई है शहजाद अली, उसकी जहाँ पे रिश्ते की बात करते हैं तो शहजाद अली, आप बताएं। वालदा का नाम गौसिया परवीन है। गौसिया परवीन, शहजाद अली गौसिया परवीन, रिश्ता नहीं हो रहा। कौसर परवीन, कौसर परवीन, कौसर परवीन। जी जी कौसर परवीन। अच्छा, रिश्ते का मसला है? जी जी रिश्ते का मसला है। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर लें। देखें कितनी सुकून से कॉलें चल रही हैं। आपने टीवी का आवाज़ खोला हो, बंद करें इसको और फिर बताएं मुझे मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अतीकुर रहमान बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। अतीकुर रहमान जी। अम्मी का नाम बताएं। आपका मसला है? जी जी चन्ना बेगम। चन्ना बेगम, ठीक है। मसला क्या है? ये फ्रेंडशिप प्रॉब्लम चल रही है। किस चीज़ की? जी माशी प्रॉब्लम। माशी जी। क्या करते हैं, नौकरी या बिजनेस वगैरह? एक कंस्ट्रक्शन में मिस्त्री, राज मिस्त्री जो होता है ना। अल्लाह तबारक ताला असबाब बनाए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बताते हैं आपको। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام بابا جی، مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. نام ان کی نا بتائیے. جب سے بھی شادی ہوئی ہے نا، ان کا گھر نا سکون سے نہیں رہا. نام بتائیے. نام. محمد علی. محمد علی کی امی. نفیسہ. نفیسہ. اچھا، شادی کے بعد سے گھر نہیں چل رہا، کیا مطلب بیگم سے کچھ اختلافات ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، بھابھی سے نا بیگم کا نام بتائیں. بیگم کا. طیبہ. طیبہ یا طیبہ؟ طیبہ. طیبہ ہوگا. طیبہ. امی کا نام؟ شہانہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں قصور سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی محبت کے لیے عمل بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام جی، فرمائیے. بابا جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بہن ہوئی ہے. نام؟ وہ نا ان پہ کیس ہو گیا ہے. نام بتائیے. میرا نام طاہرہ. نہیں آپ کا نہیں، میری بہن جن پہ کیس ہو گیا ان کا نام بتائیں. ان کا نام حق نواز. حق نواز. اور ان کی امی؟ حلیمہ بی بی. حلیمہ. مسئلہ کیا ہے؟ کون سا کیس ہو گیا؟ ایف آئی کے کیس ہو گیا ہے. 1.5 سال ہو گیا. ان کی نا جو بات نہیں کسی طرف بھی جناب لگتی. مطلب قید میں ہیں یہ؟ ہاں جی، وہ ابھی عدالت میں لگتا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے وہ دے رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی کرے. میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں وقار احمد بول رہا ہوں. جی وقار بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. والدہ کا نام ریاض اختر. ریاض اختر. ٹھیک ہے، مسئلہ؟ سر میں باہر جا رہا ہوں جاپان، وہاں کا کام بھی نہیں ہو رہا اور انویسٹمنٹ بھی میری یہاں پھنسی ہوئی ہے نا، تو یہ دونوں مسئلے میرے. جاپان جا رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، اور دوسرا کیا ہے؟ جی اور دوسرا یہ میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے نا. اچھا، پیسے کہیں انویسٹ کیے ہوئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی میری بہن، فرمائیے. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بابا دوسرا نام محمد اظفر، والدہ کا نام ہے شبانہ عباس. تو رشتے کا اس کا اچھی جگہ پر رشتہ مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے کل بھی بتایا تھا شاید اس کے لیے وظیفہ، آپ نے سنا نہیں ہے. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور الحمدللہ عز و جل کراچی میں شب جمعہ ہو چکا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیجئے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ہمیں آج وقت نکال کر لازمی طور پر یاسین شریف کی تلاوت بھی کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں یاسین شریف پڑھوں، مگر مجبوری یہ ہوتی تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اگر کوئی اور پڑھ رہا ہو، گھر کا کوئی بھی فرد ایک پڑھ رہا اور 4 لوگ سن لیں بیٹھ کر اس کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی سب کو ایک جیسا ثواب عطا کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جوابات کی طرف چلیں گے. کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ جواب دیں گے تو آپ کو وظائف لکھنا پڑیں گے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت کسی بھی کام کے لیے آپ کال کر سکیں. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ سر مرتضی علی گل کر رہا ہوں سعودر آباد سے. مرتضی بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. جی سر میرے ماموں کا مسئلہ ہے، 2004 سے لاپتہ ہیں. نام بتائیے. سر جی اصغر علی شریفہ بی بی. اصغر علی. جی سر ماموں کا نام اصغر علی، نانی کا نام شریفہ بی بی. ٹھیک ہے. 2004 سے غائب کس طرح؟ مطلب کوئی اس کے بعد کوئی رابطہ کسی طرح کا بھی نہیں ہوا؟
جی نہیں سر، بہت ماموں کو ڈھونڈا نہیں لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں وظیفہ بھی بتاتا ہوں، ان کا حساب بھی لگاتا ہوں۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ارم بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ ہے۔ امی کا نام بتائیں۔ اقبال بابا میرے نا کچھ دنوں سے بال بہت امی کا نام بتائیے۔ فیروزہ نام ہے میری والدہ کا۔ فیروزہ، اچھا بالوں کا مسئلہ ہے؟ بالوں کا مسئلہ ہے اور بہت اتر ہیں، 2 مہینے ہو گئے، بال گرنا بند ہی نہیں ہو رہے، ایسے ہو گئے کہ آگے سے گنجا ہو گیا پورا۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اور ایک اور تعالی۔ مسئلہ بھی ہے میرا۔ کیا؟ میرے نا 12 سال ہو گئے میری شادی کو، میرے پہلے 2 بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے بیٹے کی تمنا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے میرے بچوں میں مسئلہ آ رہا ہے نا؟ نہیں، یہ آخری جو آپ کی بچی ہے چھوٹی والی، اس میں کتنا گیپ، ابھی کتنی بڑی ہو چکی ہے؟ ایک میری بیٹی ہے ماشاءاللہ 7 سال کی ہونے والی ہے اور ایک میری بیٹی ابھی 6 مہینے کی ہونے والی ہے، دسمبر اللہ میں تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جوابات کی طرف چلیں گے، اور کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ وظائف آپ کو لکھواتے ہیں۔ محمد عمران بن نسیم اختر اور محمد جبران بن نسیم اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، عمران کے لیے تو آپ نے کہا کہ بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، 66 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور نیت کریں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا یہ نہ کریں، ٹھنڈے ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ اور جبران کے لیے آپ نے بتایا کہ یہ نشہ کرتے ہیں، سورہ یاسین روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں بلا ناغہ۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتی، کوئی دوسری بہن پڑھ لے، والدہ پڑھ لیں، بھائی پڑھ لے، روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی یہ نشے سے دور ہو جائے گا۔ محمد صیب بن مہر، میری بہن آپ نے غالباً دبئی سے میں کال کی، فرمایا بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سیف کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے، دعا کر لیا کرے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ ناہید اختر بن کنیزہ بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 70 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جن بہن بھائیوں کے اولاد نہیں ہے وہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے 1 مرتبہ تعویذات اولاد ہونے کے لیے ضرور منگوائیں، اور اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو خوشخبری ملے گی۔ عفا بنت رقیہ بانو، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 18 سال کی بچی بہت بیمار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا، اور تعویذات بھی اس کو پلانے کے لیے منگوا لیجئے۔ سرمد بن ساجدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 4 ماہ سے بہت بیمار ہیں، ان کے گردوں میں بھی مسئلہ ہو گیا، رب کریم شفا عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سرمد کو بولیں عشاء کے بعد 21 مرتبہ علم نشرح، سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جنت بی بی بنت سکینہ بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو صحت بہت خراب ہے، دوسرے گھر میں بہت پریشانی ہے، رب کریم کرم فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، گھر کی پریشانیوں کے لیے خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا۔ قاسم شیر بن نیلم بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جسم میں بہت درد ہوتا ہے اور بہت بیمار ہیں، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے بہت پرانے جنات کا معاملہ ہے، کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں، ہر وقت نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات ضرور منگوائیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ خورشیدہ بنت بشیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ چاہتی ہیں، انہوں نے بیٹی کو اپنا حصہ دے دیا ہے، اب یہ چاہتی ہیں کہ بیٹی ان کو واپس حصہ دے دے، تو امی کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58
پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ شہزاد علی بن کوثر پروین کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ عتیق الرحمن بن چنا بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ مزدوری کا کام کرتے ہیں آپ، میسن ہیں غالباً، بلڈنگ وغیرہ بناتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 580 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اچھے اسباب بنیں گے اور انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ محمد علی بن نفیسہ اور طیبہ بنت شہانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے ابھی اور ان کے آپس کے معاملات بن نہیں پا رہا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا، سیٹ ہو جائیں گے۔ بھائی کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیا کریں، بھابھی بھی پڑھ لے تو اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا گھر آباد رہے گا۔ حق نواز بن حلیمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ قید میں اور FIA میں کوئی کیس ہوا ہوا، اس کے بعد وہ کیس ہی آگے نہیں بڑھ رہا، سورہ قریش 40 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں، ان کی رہائی کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ وقار احمد بن ریاض اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو جاپان جانے کی کوشش کر رہے ہیں، معاملات نہیں بن رہے، دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کہیں انویسٹ کیے ہیں اور وہ پیسے بھی پھنس گئے، مل نہیں رہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد 874 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں، دعا کریں، دونوں مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ محمد اظفر بن شبانہ عباس، میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق بچے کے لیے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ 33 مرتبہ سورہ اخلاص عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ مرتضیٰ، میرے بھائی آپ نے اصغر علی بن شریفہ بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ 2004 سے غالباً یہ غائب ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ان کے حساب میں کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ یہ خدا نخواستہ کسی قید میں ہے یا کہیں بھٹک گئے ہیں یا کوئی ایسی چوٹ لگی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ یا خواہ 11 دن تک یا خواہ عشاء کے بعد کھلے آسمان کے نیچے یا خواہ 1001 مرتبہ گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی خبر مل جائے گی۔ ارم بنت فیروزہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو آپ کے بال بہت گر رہے ہیں، دوسرا آپ کو 2 بچیاں ہیں، اولاد نرینہ کی خواہش ہے، رب کریم آپ کے لیے اسباب بنائے۔ مسئلہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ کی بچی ہے اور اولاد نرینہ کے لیے جو وظیفہ ہے وہ 2 ماہ کا جب حمل ہوتا ہے اس وقت سے پڑھنا شروع کیا جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی رابطے میں رہیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ بہرحال کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور بالوں کے لیے سورہ ابراہیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو سر دھوئیں، احتیاط کیجئے گا کہ پانی گٹر نالی میں نہ جائے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے سے نکال کر بتاتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے بہنوں کے لیے اور نام ہے سمیرہ۔ سمیرہ کے جو عادات ہیں وہ ہیں 311، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا رحمانو یا احدو، یا رحمانو یا احدو، یا رحمانو یا احدو 622 مرتبہ عشاء یا مغرب کے بعد یا رات کے دیر سے حصے میں، مطلب 11 بجے 12 بجے، جب سکون ہو اس وقت
اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے مقاصد کے لیے بھی دعا کریں، اپنی جائز مرادوں کے لیے دعا کریں۔ رب کریم انشاءاللہ تعالی ضرور کرم فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اسم اعظم پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ سب سے بڑی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ ہم جتنی دیر اس کو پڑھیں گے رب عز و جل کے ذکر میں لگے رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ رب کریم ہمیں ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعود کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی میں مقصود بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میرا نام مقصود ہے اور میری والدہ کا نام نیاز بی بی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے جسم میں بہت شدید درد رہتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا حساب لگا کر آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام عائشہ ہے، عائشہ گل ہے، اور میرا تعلق جو ہے وہ کوئٹہ سائڈ سے ہے۔ میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتا دیجئے۔ جی میرا مسئلہ ہے، میری امی کا نام مسرت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 1 سال سے جو ہے وہ دوائیوں پہ ہوں۔ بیمار ہے؟ جی میں 1 سال سے تقریباً میرا 1 سال ہو گیا میں دوائیاں کھا رہی ہوں۔ میرا بائیں ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا بیماری بتا رہے ہیں آپ کو؟ جی میرے بائیں سینے میں جو ہے وہ لمپ تھا، ایک گٹھلی سی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں انہوں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کروایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن مجھے بہت تکلیف، وہاں سے پیپ نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں، پابندی نماز کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میری بہن ہے، نام بتائیں۔ شادی کو ارم ہے۔ ارم کی والدہ؟ ہاں ارم کی والدہ کا نام سغرا بی بی ہے نا۔ سغرا بی بی، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ؟ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے۔ ان کے شوہر کا نام بتائیے۔ خرم شہزاد۔ ان کی امی؟ شہناز۔ شہناز؟ ہاں جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ابھی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، اختر کاظمی بات کر رہا ہوں کشمیر سے۔ اتھر؟ میری والدہ کا نام ہے بی بی جنت حسین۔ میرے بھائی پہلے اپنا نام کلیئر بتائیے ذرا۔ اطہر حسین، اطہر کاظمی بتا رہے ہیں؟ اختر نام ہے سر، اختر کاظمی۔ اختر کاظمی، ٹھیک ہے۔ امی کا نام ہو گیا بی بی جنت؟ بی بی جنت حسین۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے۔ اچھا سر، میرا مسئلہ یہ ہے، کافی عرصے سے نا میرے ایک تو دائیں بازو اور یہ جو دایاں کندھا اس میں تکلیف ہے، اور بدن میں بھی اسی طرح دائیں سائڈ پہ ہے۔ تو مالی حالات بھی میرے پہلے بہت اچھے تھے، ابھی میں کافی عرصے سے اس طرح ہوں، میرے حالات۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میرا نام محمد عثمان۔ جی والدہ کا نام زیتون بی بی۔ زیتون بی بی، ٹھیک ہے۔ میرے جسم میں بہت درد اور پریشان رہتا ہوں، گھر میں بھی حالات جو ہے نا تنگ دست ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کے لیے اچھے اسباب بنائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، میں نے اپنے بھائی کا نام مسئلہ بتانا ہے۔ کیا نام ہے بھائی کا آپ کے؟ گلشیر احمد۔ گلشیر احمد۔ امی کا نام؟ بشرا بی بی۔ بشرا بی بی، مسئلہ؟ میرے بھائی کا نا ایک جگہ ہم نے رشتہ دیکھا تو ہم ان سے رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ لڑکی کا نام؟ آمنہ۔ ان کی امی؟ بشیرہ۔ ان کی امی بھی بشیرہ ہیں؟ جی۔ اور آپ کی میری امی کا نام بشرا ہے۔ اچھا، آپ کی امی کا نام بشرا ہے اور ان کی امی کا نام بشیرہ بی بی۔ بشیرہ بی بی ہے۔
میں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا کے آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ بہت سالوں سے 20 سال سے باہر ہے. 1 سال تک جو ہے وہ کال نہیں کرتا. پتہ نہیں نام بتائیے. جی فرحان اختر. پتہ نہیں کسی نے شادی کر رکھی ہے یا کوئی پریشانی میں ہے. فرحان اختر کی امی؟ جی ریحانہ اختر. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کون سے ملک میں ہے یہ بیٹا میرا یہ پرتگال میں. پرتگال میں ہے. جی اللہ آسانی عطا فرمائے جی ہاں. یہ پتہ نہیں اس نے شادی کر رکھی ہے, اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہے یا کوئی پریشانی ہے. 1 سال تک فون ہی نہیں کرتا. ماں دعا کرے گی سب آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ. میں وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو. رب کریم آسانی عطا فرمائے. جوابات کی طرف چلیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل آخر میں ہم دعا بھی کرتے ہیں. اور جوابات سے پہلے عرض کر دوں کاپی پینسل جلدی اٹھا لیں, اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں. مقصود بن نیاز بی بی, میری بہن آپ نے فرمایا کہ جسم میں بے انتہا درد ہوتا ہے. رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور غالباً آپ کراچی میں ہیں تو تعویذات بھی ضرور آستانے سے منگوا لیں. عائشہ بنت مسرت, عائشہ گل بنت مسرت, میری بہن آپ نے فرمایا کہ 1 سال سے مستقل دوا کھا رہی ہیں اور آپ کے سینے میں گٹھان ہو گئی تھی. اس کا کوئی پس آپ نے فرمایا نکلتا, مگر ٹیسٹ میں کوئی خدا نخواستہ کینسر کا معاملہ نہیں ہے. رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے بھی انشاءاللہ عنقریب آپ اچھی ہو جائیں گی. سورہ زخرف آیت نمبر 79. ام ابرمو امرن فإنا مبرمون, 40 مرتبہ پڑھیں, پانی بھی دم کر کے پئیں بھی, اور اپنے جو جگہ ہے وہاں بھی دم کریں جہاں گٹھان ہے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی جلد شفا نصیب ہو جائے گی. ارم بنت صغرا اور خرم شہزاد بن شہناز, میری بہن آپ نے فرمایا کہ 10 سال ہو گئے ارم کے اولاد نہیں. رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ, نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 241 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں. تعویذات ضرور منگوائیں. میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ تعویذات بھیجے جائیں گے. اللہ کی عطاؤں سے امید ہے جلد اولاد ہوگی. اختر کاظمی بن بی بی جنت حسین, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دایاں جو کندھا ہے اس میں بڑی شدید درد ہے, اور دائیں حصے میں بڑا, جسم کے دائیں حصے میں بہت درد ہے. رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات, نظر, جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. شاید کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نس وغیرہ دب رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. محمد عثمان بن زیتون, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جسم میں بہت درد ہوتا ہے اور گھر میں بے انتہا پریشانی ہے. رب کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات بھی منگوا لیں. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا. گلشیر احمد بن بشرا اور آمنہ بنت بشیرہ بی بی, میری بہن آپ نے فرمایا کہ بھائی کا رشتہ ہم لینا چاہ رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے اور اس کے ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اچھے اسباب بنائے. فرحان اختر بن ریحانہ اختر, میری بہن آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرا پرتگال میں اور فون پہ بھی بہت کم رابطہ رکھتا ہے, کیا اس نے شادی کر لی ہے؟ میرے علم العادات کے حساب سے کبھی امید ایسی آ رہی کہ اس نے شادی کر لی ہے. سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ وہ رابطے میں رہے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ تصور رکھیے گا کہ وہ کال کرے, محبت بھی کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی. اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم آخر میں دعا مانگتے ہیں, دعا کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات پھر ہماری ملاقات روحانی دنیا میں شام 7 بجے ہوگی. اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا, انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔